السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اوکے، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں امید ہے کہ آپ کا پیپر آج کا اچھا ہوا ہوگا۔ اوکے، تو آج جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ پیپر شیئر کر رہی ہوں جو کہ پاکستان اسٹڈیز کا نیکسٹ پیپر آپ کا، کیونکہ پاکستان اسٹڈیز کا ہے تو اس کی بھی تیاری جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ گیسٹ پیپر شیئر کروں گی، اور گیسٹ پیپر کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو یقیناً میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کو سمجھا کے ڈیٹیل ایکسپلیننگ ویڈیو، کہ اگر کوئی سے ریلیٹڈ کوشچن آ جائے یا کوئی چینج ہو کے آ جائے تو آپ کو رٹا نہ مارنا پڑے اور آپ ایزلی جو ہے وہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ مس آپ ایکسپلیننگ کوشچن بھی بتا دیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ ہمارے پاس فیس ٹی کی جو ہے یہ امپورٹنٹ پی ڈی ایف ہے، اس کی لازمی آپ نے پریپریشن کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، اگر آپ انگلش میں کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، والے امپورٹنٹ کوشچنز آپ کے پاس آئے ہوئے، اور انشاءاللہ ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ اردو میں پیپر کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سیکشن بی کا جو پارٹ ہے، حصہ بے، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے کیا بتانا ہے، 1973 کے آئین کے 4 اسلامی دفعات بتانے ہیں۔ 1973 کا آئین یعنی کہ ابھی جو ہمارا لا اب تک ہم چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج تک ہمارے ملک میں موجود ہے، اس کے آپ نے 4 اسلامی دفعات یعنی کہ جیسے صدر مملکت اور وزیر اعظم کو مسلمان ہونا چاہیے، اور مسلمان وہ ہے جو ختم نبوت پہ یقین رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے اسلامی دفعات بتانی ہیں، اور لکھنؤ کے معاہدہ، اس کے آپ نے اہم نکات لکھنے ہیں، اور پاکستان میں لگنے والے کسی بھی ایک مارشل لا کی وجوہات بتانی کہ کیوں لگا تھا، اور پاکستان کی قدرتی وسائل بتانے ہیں آپ نے، اور اسلام کی سربلندی ہے یعنی کہ احیاء اسلام میں سر سید احمد خان یا شیر احمد سرندی کی کردار کو بیان کرنا، زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے ضلعی انتظامیہ کے ماتحت کسی 4 محکمے کے نام لکھنے ہیں، اور قرارداد لاہور یعنی کہ 23 مارچ 1940 کی اہمیت اپنے پہ بتانی ہے، اور پاکستان کے 4 صوفی شاعر کے نام اور وہ کہاں رہتے ہیں ان کے بارے میں لکھنا ہے، جن میں لال شہباز قلندر وغیرہ، ان کے بارے میں ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام سے پہلے جنوبی ایشیا کے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات، یہ بہت انپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ اکثر جو ریپیٹ ہوتا ہے، ایک یہ والا، ایک یہ والا اور ایک یہ والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں اقوام متحدہ کے قیام کے اغراض و مقاصد کیوں بنایا گیا تھا یہ، اور پاکستان میں ایگریکلچر زراعت کی اہمیت، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور یہ سے بھی زیادہ ہے نظریہ پاکستان کو قائد اعظم یہ فرمانبردار کی روشنی میں بیان کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر آپ کے اس میں آ جاتا ہے، یعنی کہ نظریہ پاکستان کے اپنے کے بارے میں بتانا ہے کہ قائد اعظم اس بارے میں، علامہ اقبال اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کہ ان صدیوں میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تحریک خلافت، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ تحریک خلافت کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی اور کیوں قائم کی گئی تھی۔ پاکستان میں بولی جانے والی کسی ایک زبان پہ آپ اردو زبان پہ لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہے قرارداد مقاصد کے اہم خاص بات لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں شہریوں کے بنیادی حقوق، سنتاس معاہدہ، یہ بہت امپورٹنٹ معاہدہ ہے جو کہ پاکستان کے دریاؤں کے حوالے سے کیا گیا تھا، یہ بھی لازمی سوال کا ایک کوشچن ہے، یہ لازمی آپ کے جو ہے نا ایگزام میں ہی آتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں موجود شہری کے حقوق کے بھی پاکستان کے ان 4 بین الاقوامی اداروں کا رکن ہے، جسے WHO اور یہ تمام آ جائیں گے، اس میں ریاست کے عناصر آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لانگ میں ہم چلتے ہیں، لانگ میں ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ قیام پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا کردار آپ نے یہاں پہ بتانا ہے، سیاست تحریک پاکستان کے اہم سیاسی واقعات بیان کریں 1940 سے لے کے 1947 تک، یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، تو اس کی لازمی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی تمام کے آنسرز، اور ان آنسرز کو میں ایکسپلینیشن بھی کر دوں گی تاکہ آپ کو بس وہ رٹا مارنے کی ضرورت نہ رہے، آپ سب اس کو ایک بار صحیح سے سمجھ لیں اور ایگزام میں اپنی طرف سے آپ نے لکھ کے آنا ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات بتا دوں کہ پی ایچ ڈی کے پیپر میں کم از کم آپ کو کم از کم 8 جو ہے نا آپ کو لکھنا ہوتا ہے، ہیڈنگس لکھنی ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 یا پھر 15 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، پی ایچ ڈی میں اگر آپ نے نمبر رکھوانے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر پیپر جو ہے وہ روک دیتے ہیں پی ایچ ڈی کا، اگر آپ نے نمبر اچھے کروانے ہیں، آپ نے اگر نمبر بڑھوانے ہیں تو آپ کیا کریں گے، یہ جو آنسرز ہیں لانگ خاص طور پہ، اس کے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، جیسے آپ نے مثال کے طور پہ 12 ہیڈنگ لکھ لی، اب مزید آپ کو آگے کچھ نہیں آ رہا، تو آپ لاسٹ پہ کیا کریں گے، آپ یہاں پہ نتیجہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ آپ لکھ دیں گے تو یہ آپ کا پورا نتیجے کی وجہ سے، بیسیکلی نتیجہ ہوتا کیا ہے، کنکلوژن جسے ہم کہتے ہیں، یہ پورے سوال میں جو آپ نے ڈیٹیل بالکل دی ہوئی ہوتی ہے نا، تو سب کو ملا کے ایک لاسٹ کے چھوٹے سے پیراگراف میں آپ اگر لکھ دیتے ہیں نا چھوٹی سی بات، اس میں یہ پوری مثال کے طور پہ ایک کوشچن، یہ پورا جو ہے نا جتنی چیز آپ نے مٹیریل لکھا ہے ان سب کا تھوڑا سا ایک پارٹ یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیکر ہوتا ہے وہ پوری ڈیٹیل ہی دیکھتا ہے، وہ ہیڈنگس پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کنکلوژن پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح آپ کو مارکس جو ہے وہ مل جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے پیپر میں۔ کہ پاکستان کی ثقافت میں رسومات کیا ہوتی ہیں یہ بتانا ہے، پاکستان کی معیشت غیر مستحکم ہونے کی وجوہات، قومی یکجہتی میں اردو زبان کا کردار، محل وقوع کی جغرافی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آزادی کے بعد پاکستان نوزائیدہ مملکت کو پاکستان کے مشکلات، یہ ایک امپورٹنٹ ہے،
اور ایک یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایک یہ امپورٹنٹ ہے، اور ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ تمام کوشچنس آپ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ یقیناً پیپر اپنا اچھا خاصا اٹیمپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اردو والوں نے تو دیکھ لیا، میں اس پکچر کو اوپر بھی کر دیتی ہوں تاکہ وہ بچے جنہوں نے انگلش میں لیا ہوا ہے وہ بھی PhD آرام سے کر سکے۔ امید ہے کہ گیسٹ پیپر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگ اپنی پریپریشن کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوشچنس کے ان آنسرس چاہیے اور اس کے علاوہ بھی اور امپورٹنٹ تھوڑے سے کوشچنس ہیں، اگر آپ مجھے ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں، آپ مجھے ایک جو ہے، یا تو آپ مجھے نمبر پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو PDF کلیئر نظر نہیں آ رہی، یا تو آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے کمنٹ کر دیں، ویڈیو کے نیچے کا لازم کمنٹ کر دیں، تو یہ کہ میں آپ کے ساتھ ان تمام کے آنسرز، کریکٹ آنسرز بالکل اور سمجھانے کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنا دوں گی، تاکہ آپ کو جو ہے نا رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ایک بار انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ایزلی یہ سارا تمام کوشچنس کے آنسر آ جائیں گے، اور ایگزام میں کوئی بھی کوشچن آ جائے تو وہ آپ ایزلی اٹیمپٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں۔ آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کر دوں گی اس کی، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بہت سپورٹ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔